تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آپ اپنے کاروباری، مالی اور تجارتی معاملات پہ سوالات کرتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی محمد علی اصغر عطاری صاحب ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے، کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں، لیکن پہلے ایک کال لے لیں اور اس سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی جانب چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رفاقت بات کروں سر مانسیرا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور اس میں بار بھی ہے، یعنی کہ شراب خانہ، تو میں ایز اے ویٹر جاب کرتا ہوں۔ کیا یہ میرے لیے میری تنخواہ جو ہے سیلری وہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی سوال کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت ہو یا پھر خدمات انجام دے کر، سروسز انجام دے کر معاوضہ کمانے کا سلسلہ ہو، اصل کلی یہ ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے یا جس کام پر سروس انجام دی جا رہی ہے، وہ شرعی اعتبار سے جائز امور پر مشتمل ہو۔ جس طریقے سے شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، اسی طریقے سے شراب کے متعلق جو بھی براہ راست معاونت کے کام ہوں گے، وہ کام بھی ناجائز قرار پائیں گے۔ مثال کے طور پر شراب بنانے کی فیکٹری میں کام کرنا، فیکٹری سے شراب گاڑی میں لاد کر سپلائی کرنا، ہوٹل یا بار کے اندر جو ہے وہ بطور ویٹر ٹیبلوں پر رکھنا، یہ سب وہ کام ہیں کہ جو ایک حرام کام پر معاونت کا کام کرتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو حرام کام ہیں وہ انجام دینا بھی حرام ہے، اور ان پر ملنے والی جو اجرت ہے وہ بھی مال حرام ہے۔ ان پر واجب ہے کہ اس جاب کو یہ چھوڑ دیں اور حلال اور طیب آمدنی جہاں سے ملتی ہے اس آمدنی کو اختیار کریں۔ ٹھیک مفتی صاحب، اگر اس میں یہ صورتحال ہو کہ یہ ویٹر ہیں، اب اس ہوٹل میں دیگر افراد بھی ہوں گے، یا ان کی ویٹر کی جو جاب ہے اس میں یہ چیز شامل نہ ہو کہ انہیں شراب بھی پیش کرنی ہے، یعنی ان کا کام ہی نہ ہو، نہ طے ہو نہ یہ کرتے ہوں، تو بھی اس کا یہی حکم ہوگا کہ اس ہوٹل میں کیونکہ شراب بک رہی ہے تو یہ ایک الگ صورتحال ہے۔ اب مثال کے طور پر ان کا کام ہے جھاڑو دینا، یا ان کا کام ہے وہاں الیکٹرک کو دیکھنا، تو اب براہ راست شراب کی جو معاونت ہے وہ نہیں پائی جا رہی، تو یہ ایک جداگانہ تفصیل ہے۔ لیکن جو سوال پوچھا گیا وہ بڑا ہی کلیئر تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ میرا کام ہے اس کو جو ہے نا وہ سروائیو کرنا، تو اس اعتبار سے تو ان کی نوکری
اور آمدنی ناجائز ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حلال ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی ایسے کام میں مبتلا ہونے سے بچائے کہ جس میں شرکت کرنا ہمارے لیے باعث گناہ ہو، آخرت میں پکڑ کا باعث ہو۔ پر اور بھی کال انشاءاللہ عز و جل 2 کالز لیں گے ایک ساتھ، اور پھر انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ عشر کے حوالے سے جیسے شرعی طور پر حکم ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے، دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی فصل اترتی ہے تو لوگ اپنے خاندان میں شادیوں کا رواج بنا لیتے ہیں، تو کوئی اگر ایسے کرتا ہے کہ بھی اس فصل پر میں اپنے گھر کی شادی یا کوئی فرض ادا کر لوں، جب اگلی فصل آئے گی تو یہ اس کا عشر بھی اور اگلی فصل کا عشر ایک ساتھ ادا کر دوں گا، لیکن بارشوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ فصل نہیں ہو پاتی اور وہ عشر نہیں ادا کر سکتا دونوں کا، یہ ادا نہ کرنا یا ایک ساتھ ادا کرنے کی نیت کرنا اور پھر ادا نہ کر سکنا، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور اکثر دیہات میں یہ جو کرائے پر زمین دی جاتی ہے تو جو زمین کرائے پر لیتا ہے وہ تو فصل کا عشر دیتا ہی دیتا ہے، لیکن جو شخص کرائے پر زمین دیتا ہے اس کے ذمہ بھی کوئی فرض ادا ہوتا ہے یا کوئی احکام لاگو ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ سلیم بھائی آپ کا سوال کا جواب لیتے ہیں، پہلے ایک اور کال لے لیں ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بات کر رہا ہوں میں کوئٹہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی مارکیٹ سے چیز لیتے ہیں، فرض کریں کوئی موبائل لیا ہے تو دکاندار کہہ دیتا ہے کہ یہ 2000 روپے کا موبائل آپ نے لے لیا، تو اگر وہ بعد میں خراب نکل آتا ہے یا اسی کے پاس خراب ہوتا ہے، وہ میں سے جھوٹ کہہ کے بھیج دیتا ہے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو خراب نکل آتا ہے، اس کے بارے میں کیا کام ہوگا؟ ٹھیک ہے ہاشم بھائی، آپ کو بھی جواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں آپ کے سوال کا جواب۔ جی مفتی صاحب، سلیم رضا بھائی کے 2 سوالات تھے کہ عشر نہ دینا یا اگلے سال تک موقوف کر دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو چیزیں فرض اور واجب قرار دی ہیں جی ان کے اپنے اپنے موقع اور محل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے روزے جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے فرض ہیں۔ ٹھیک۔ اب کوئی رمضان میں یہ نیت کر لے کہ میں اگلے رمضان میں رکھ لوں گا یا قضا رکھ لوں گا، ٹھیک، تو ظاہر بات ہے اس نے نافرمانی کی۔ ٹھیک جس موقع پر رکھنے کا حکم تھا اس موقع پر نہیں رکھے۔ ٹھیک۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس دن فرض ہوئی اس میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک۔ اب کسی شخص نے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی نہیں، پیسے الگ کر لیے، ٹھیک ٹھیک ہے، مرضی سے نکالتا رہوں گا، ٹھیک، اور تاخیر کرتا رہا، ٹھیک ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یعنی جبکہ اس نے اپنی زکوٰۃ جدا کر لی، اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا رہا۔ بات یہ کہ جدا کرنے سے حکم شریعت پر تو عمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ حکم شریعت تو یہ تھا کہ اس کے محل میں ادائیگی کی جائے، ٹھیک، جو مستحق کے زکوٰۃ لوگ ہیں یا جو مواقع ہیں وہاں پر یہ صرف کی جائے۔ ٹھیک۔ تو عبادات کے اندر، فرائض اور واجبات کے اندر دراصل ابتلاء اور آزمائش ہے، ٹھیک، بندے کی جانچ ہے ٹھیک، کہ بندہ جو ہے بر وقت یہ کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، نہیں کرتا تو اس کے ذمہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی تلافی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ٹھیک۔ بے روزے کے تلافی کی صورت یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرے گا۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ وہ ذمہ پر باقی ہے، ٹھیک، ادائیگی کرنے سے ہی جو ہے چھٹکارا ملے گا۔ صحیح۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ سوچنا کہ اس مرتبہ اخراجات زیادہ ہیں اور اس دفعہ نہ نکالوں، یہ سوچنا درست نہیں ہے۔ فریضہ شریعت تھا، اپنے موقع پر ہی اس کو ادا کیا جانا ضروری تھا۔ اب اگلے سال پر یہ بات لے گئے، اگلے سال بھی اگر پیداوار ایسی ہوتی ہے کہ اس پر عشر بنتا ہے تو اگلے سال کی بھی نکالنی پڑے گی، اور جو پچھلی باقی ہے وہ بھی نکالنی پڑے گی۔ بالفرض دونوں سالوں کی نہیں نکالی تو ان پر توبہ بھی واجب ہے، اور جو ذمے پر ادائیگی باقی ہے
اس کی بھی یہ تکمیل کریں گے جب بریو ذمہ ہوں گے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ اس دفعہ اخراجات زیادہ ہیں تو اگلے سال نکال لیں گے، ایک عذر ہے ان کا، اشکال ہے ان کا یا جو بھی ہے، تو اگلے سال تو پھر اور ایکسپینس بڑھ جائے گا اس طریقے سے، تو مطلب عقلی طور پہ بھی سوچا جائے تو وقت کے لحاظ سے ہی دے دی جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان، تو نیت صاف ہوتی ہے تو مشکلات بر وقت وقتی طور پر تو آتی ہیں، ممکن تھا کہ عشر نکالنے کی وجہ سے اگلے سال جو صورتحال پیش آئی ہے وہ نہ آتی۔ ٹھیک، انہی کا دوسرا سوال جو تھا ہمارا، کرائے پر کسی نے زمین دی ہے جسے مقادے پر دینا یا ایکڑ پر دینا بھی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں زمین کے مالک پر عشر نہیں ہوگا، جس نے زمین کرائے پر لے کر فصل کاشت کی ہے اس پر عشر ہوگا، مالک پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نے کاشت کی اس پر ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ہاشم بھائی تھے کوئٹہ سے کہ موبائل فون خریدا 2000 روپے کا بل پر اور وہ خراب نکل آیا، تو اب اس کے بارے میں کیا ہے کہا؟ سوال کیا تھا مکمل؟ سوال یہ تھا کہ موبائل خریدا، اس نے کہا کہ بھئی یہ 2000 روپے کا موبائل ہے اور دیکھ جانچ کے لے لیا ہے، لیکن وہ موبائل خراب نکلا ہے، جو اس کی مطلب صحیح ہونے کی صورت تھی وہ نہیں ہے بلکہ خراب نکلا، عیب نکلا اس کے اندر، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے خریدتے وقت، جیسے موبائل ہے جی، ڈبہ پیک تو لیا نہیں ہوگا 2000 روپے میں، ڈبہ پیک تو ملتا نہیں ہے، دیکھ بھال کر دیا ہوگا۔ ٹھیک، تو اگر دیکھ بھال کر لیا ہے اور استعمال کرنا شروع کر دیا تب تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، بھئی دکاندار زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ میری دکان پہ اچھی طرح دیکھ لو، چیک کر لو، پھر لے کر جائیے گا۔ ٹھیک، ہاں اگر اس نے یہ بولا کہ کھلا ہوا نہیں ہے اور کھلا ہوا نکلا، ٹھیک، یہ ایک جدا گانا تفصیل ہے۔ تو جب کوئی شخص چیز کو دیکھ لے، بھال لے، چلا کر دیکھ لے اور پھر یوز کرنا شروع کر دے اور پھر ہفتہ 15 دن کے بعد کوئی خرابی ظاہر ہو تو پھر اسے واپسی کا اختیار تو نہیں ہے۔ ٹھیک، واپسی کا اختیار اس وقت ہوتا کہ جب اس نے وہ چیز اچھی طرح دیکھی نہ ہوتی، استعمال نہ کی ہوتی اور پہلی مرتبہ استعمال کرنے پر ہی خرابی سامنے آتی۔ ابھی مسلسل استعمال کر رہا ہے اور پھر ہفتے بعد 15 دن بعد اس کی کوئی خرابی سامنے آئی ہے تو اسے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے اب اسی سوال کو میں کنٹینیو کروں تو موبائل فون خریدا اس نے، اب موبائل فون جب خریدتے ہیں ڈبہ پیک خریدا ہے اگر، تو جب تک بعض چیزیں یوز نہیں ہوتی تو اس کا عیب سامنے نہیں آتا۔ اب اس کا مائک سسٹم ہے، ہم جب بولتے ہیں تو سامنے والے کو آواز جاتی ہے، وہ بولتا ہے تو ہم تک آواز پہنچتی ہے، یہ تو جب تک یوز نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے جو کیمرے والے موبائل آتے ہیں ان میں فلیش سسٹم ہوتا ہے، اب جب تک اس سے پکچر یا ویڈیو نہیں بنائیں گے تو اس کا فلیش سسٹم پتہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں، اس میں گاہک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اس کا رنگ دیکھ کر یا ماڈل دیکھ کر خوشی خوشی پھولا ہوا نہ سمائے، بلکہ ان چیزوں کو چیک کرے، ان چیزوں کو چیک کر کے پھر گھر کی طرف روانہ ہو۔ ٹھیک، یہ تو اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کالز شامل کرتے ہیں، 2 کالز ایک ساتھ شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اور پھر ان کے جوابات لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد آصف رضا یونان کے شہر تھیوا سے، مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پر انگور کے باغ ہیں بہت زیادہ اور اس کا جو پھل ہے وہ شراب کی فیکٹریوں میں جاتا ہے۔ اب اس باغ میں محنت مزدوری کرنا کیسا ہے، کام کرنا کیسا، اور اس وقت جب سیزن ہوتا ہے، جب اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے اور پھل کو توڑا جاتا ہے اور توڑ کر جب گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں، پتہ کہ یہ گاڑی شراب والی فیکٹری میں جائے گی، تو اس موقع پر کام کرنا کیسا؟ برائے مہربانی اس موضوع پر وضاحت کے ساتھ اشارہ فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے آصف بھائی، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں، دوسری کال شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشیر عرض کر رہا ہوں بمبئی سے۔ مفتی صاحب کے ساتھ بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، جیسے کسی کے پاس ٹرانسپورٹ کی گاڑی ہے اور وہ اپنی گاڑی کسی ڈرائیور کو اس اجرت پہ دے دیتے ہیں کہ تم ماہانہ مجھے 15,000 روپے دو، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ دوسری صورت آپ نے ایک اختیار کرتا ہے کہ آپ دھندا کیجئے، کاروبار کیجئے، جو بھی نفع ہوگا اس کا 3 حصہ ہوگا، 2 حصہ مجھے دے دینا اور 1 حصہ ڈرائیور آپ خود رکھ لیں، تو ان دونوں صورتوں میں کون سی صورت جائز؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
ٹھیک ہے بشیر بھائی، آپ کا بھی سوال کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آصف رضا تھے یونان سے، انگور کا باغ ہے اور وہ دیکھیں شراب جو ہے وہ بیسیکلی بنتی ہے الکوہل سے، ٹھیک، اور الکوہل صرف انگور سے ہی نہیں بنتا۔ ہاں، انگور سے جو شراب بنائی جائے وہ یوں سمجھیے کہ ایسی شراب ہوگی کہ جو سب سے زیادہ حرمت میں سخت حکم رکھتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک، شدت میں، حکم ٹھیک، میں، باقی بھی حرام ہے ٹھیک، لیکن اس کا حکم زیادہ سخت ہوگا، انگور سے جو بنائی جائے گی اس کا حکم زیادہ سخت ہو زیادہ جائے گا۔ سخت ہوگا۔ ٹھیک، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شراب صرف انگور سے نہیں بنائی جاتی، ٹھیک، شراب بنائی جاتی ہے الکوہل سے، اور الکوہل کشید کیا جاتا ہے مختلف چیزوں سے، ٹھیک ہے، انگور سے، ٹھیک، چقندر سے، ٹھیک، گنے سے، اور بھی کئی اشیاء ہیں قدرتی اشیاء جن سے الکوہل کشید کر کے بنایا جاتا ہے۔ اب ہمارے جو مل ہیں، یہ شوگر ملز ہیں، جی، ان کے اندر پورا ڈپارٹ ہوتا ہے الکوہل کا، اچھا، پورا ایک ڈپارٹ ہوتا ہے، اور وہ ڈپارٹ جو ہے وہ طبی جو ضروریات ہیں، جیسے زخم صاف کرنے کے لیے اسپرٹ لگائی جاتی ہے، جی، اور علماء نے اس طرح کے استعمال کی اجازت دی ہے، ٹھیک، یا کلر وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے اسپرٹ، علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ تو گنا اگانے کے کئی پہلو سامنے آئے۔ گنے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس سے چینی بھی بنائی جائے گی، ٹھیک، پھر کسی ویسٹ وغیرہ سے الکوہل بھی بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں نہ تو گنا اگانے کو ناجائز کہا جائے گا، ٹھیک، اور نہ شوگر مل کو بیچنے کو ناجائز کہا جائے گا، ٹھیک، یہاں صورتحال مختلف ہے۔ ٹھیک، لیکن جہاں پر انگور اگایا جا رہا ہے اور انگور جاتا ہی شراب خانے میں، ٹھیک، اس سے کوئی اور پروڈکٹ نہیں بنتی، ٹھیک، یہ قدرے مختلف معاملہ ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہیں ایک کام کرنے والے، ٹھیک، مزدور ملازم ہے، مزدور ہیں۔ اب نہ تو انہوں نے شراب کی جو فیکٹری ہے اس سے معاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ براہ راست کوئی معاونت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کام ہے فصل تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، تو فصل تیار کرنے کا جو کام ہے ٹھیک، انگور کا، جی، کوئی مزدور جا کے اس میں محنت کرتا ہے اور جا کے پانی دے دیتا ہے یا اس کی بیل کو کٹائی وغیرہ کرتا ہے، تو اس مزدور کا تو یہ عمل جائز ہے کیونکہ اس کی شراب میں براہ راست معاونت نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کی معاونت ہے انگور اگانے میں، جو کہ حلال اور طیب رزق ہے۔ ٹھیک، انگور خود بذاتے ہی کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر انگور کو اس درجے پر کشید کیا جاتا ہے کہ اس میں جھاگ آتا ہے اور ابال آتا ہے اور وہ جا کے شراب کی طرف منتقل ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس میں حرمت کا پہلو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا یہ باغ ہے وہ ضرور اس پر مواخذہ ہے، معاہدے کی وجہ سے، اس پر مواخذہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ علماء نے افیون بیچنے والے کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان کیا ٹھیک، کہ افیون جو ہے وہ شراب سے قدرے مختلف چیز ہے۔ مطلب شراب تو ناپاک ہے، ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، ٹھیک ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن افیون کے دو استعمال ہیں۔ ٹھیک، ایک یہ ہے کہ کوئی نشہ کرے، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی معمولی سی مقدار میں دواؤں میں ڈالے۔ ٹھیک، تو فقہاء کرام نے افیون کے متعلق اس بات کو بیان کیا، کوئی پنساری ہے، اگر کوئی نشے والا آتا ہے تو اس کو بیچنا حرام ہے، ٹھیک، اور اگر کوئی حکیم آتا ہے تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ ٹھیک، تو جو مالک ہے اس پر تو مواخذہ ہے، ٹھیک، لیکن جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور اس کا کام ہے انگور پیدا کرنا، ٹھیک، اس کی براہ راست جو معاونت ہے وہ نہیں ہے۔ ممکن ہے لگے کہ یار یہ نہ کام کرے گا، نہ یہ پیدا ہوں گے، نہ بڑھیں گے، نہ آگے جائیں گے، تو معاہدے تو ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ وہیں جائیں گے، ٹھیک، یا ان کا وہ ایک ہی استعمال ہے۔ انگور کے تو بہت سارے استعمال ہیں، باقاعدہ کھایا تو جاتا ہے فروٹ کے، بہت سارے استعمال ہیں، اور ممکن ہے یہ بھی ابھی بول رہے ہوں اس فیکٹری میں جا کر بھی ہو سکتا ہے اس کی کئی کیٹیگری بنتی ہوں، ٹھیک، یہ بھی ممکن ہے۔
تو یعنی ان کی اپنی جو جاب ہے جو انہوں نے کنڈیشن بیان کری وہ جائز، کم از کم یہ لوڈنگ نہ کریں ٹھیک، اس کمپنی کی گاڑی میں، اس میں بچیں، لوڈنگ نہ کریں، ٹھیک، لیکن جو انگور کو پانی دینا ہے، جو اسے جو اس کی نشو نما ہے، اس کے تعلق سے جو کام ہے، ایک کسان کے جو کام ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ توڑ کے اگر پیک کرتے ہیں پیٹیوں وغیرہ میں پھل تو ہاں، تو وہ اس کی بھی اجازت اس ہوگی، کی بھی اجازت۔ ٹھیک ہے۔ آصف رضا بھائی آپ کو جواب ملا۔ بشیر بھائی تھے ہمارے بمبئی سے، ان کا سوال تھا کہ گاڑی جو ہے 15,000 روپے ماہانہ کرائے پہ دے دی جائے، اور یا گاڑی جس کو دی جائے اسے طے کر لیا جائے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس کے 3 حصے کیے جائیں اور 2 حصے گاڑی کے مالک کو دے دی جائیں، 1 حصہ وہ بطور معاوضہ اپنی محنت کا رکھ لیں۔ قوانین شریعت کی روح سے یہ بات ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو کرائے پر دیا جاتا ہے تو اس کا کرایہ متعین ہونا ضروری ہے، اور متعین ہو فگر کے اندر۔ ٹھیک، جو دوسری صورت ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا، مطلب وہ گاڑی لے کے نکلا، سارا دن گھومتا پھرتا رہا اور کوئی گاہک ہی نہیں ملا۔ مفتی صاحب اس میں فگر ہو یا پرسنٹیج ہو؟ فگر، ٹھیک، کرائے میں فگر کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی گاہک ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، مطلب یا ملا تو کم ملا، ٹھیک ہے، اب جس کی گاڑی تھی وہ تو ایک رسک پر رہا نا، ٹھیک، کبھی اس کو کرایہ کم ملے گا کبھی زیادہ ملے گا۔ ٹھیک، یہ صورت جائز نہیں ہے، بلکہ جو پہلی صورت انہوں نے بیان کی کہ انہوں نے ایک مثلاً 15,000 روپے مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، گاڑی آپ لے جاؤ، ہم اس گاڑی کا کرایہ 15,000 روپے لیں گے، ٹھیک ہے، یہ صورت بالکل ٹھیک ہے، اور جبکہ کوئی اور اضافی کوئی ایسی شرط نہ ہو جو شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتی ہو، ٹھیک۔ اسی طریقے کو عمل وہ میں لایا 2 جا حصے والا 3 میں سے 2 حصے والا وہ درست نہیں، سکتا، وہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بشیر بھائی پہلی صورت جو آپ نے بیان کری یہ آپ اختیار کر لیں، یہ درست ہے انشاءاللہ۔ 2 کال اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میرا سوال ہے کام تجارت سے ہٹ کر ہے، نابالغ کے بارے میں، کہ جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں، ایک تو ان کو کیش دیا جاتا ہے، تو جس میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر اماؤنٹ دیکھی جائے گی کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک قسم کی معاونت ہوتی ہے ان کے والدین کے لیے، لیکن کپڑے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں اب وہ اتنی چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد ان کے استعمال کے قابل نہیں رہتے، تو اب اس کا تصرف کیا ہوگا؟ کیا والدین اس کو کسی اور بچے کو دے سکتے ہیں یا اپنے کسی اور بچے کو پہنا سکتے ہیں؟ اس کا مصرف کیا ہوگا؟ یا والدین کو اس کے پیسے دینے ہوں گے پھر وہ آگے کسی کو مزید یہ تحفے میں دے سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں، ایک اور سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں جان عالم عطاری گجرات ہند سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں مارکیٹنگ میں جاب کرتا ہوں، تو میں کہیں بھی جاتا ہوں تو کمپنی اس کے لیے مجھے پیسے ادا کرتی ہے۔ مثلا میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا تو اس کے لیے ایک فکس اماؤنٹ ہے، سب مان لیجیے 840 روپے مجھے ایک رات کے ملتے ہیں۔ اگر اس ہوٹل کو میں نے آن لائن بک کرایا تو اس کے پیسے کچھ گٹ جاتے ہیں۔ یہ جو آن لائن بکنگ کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کچھ ڈسکاؤنٹ ادا کرتی ہے، 30%، 40% ایسے، تو اس کی قیمت 800 سے گھٹ کے مثلا 500 ہو جائے تو مجھے کمپنی سے کتنا لینا چاہیے؟ 500 یا 800 روپے لینا چاہیے؟ حالانکہ کمپنی 800 روپے پے کرتی ہے میکسیمم۔ تو یہ جو ڈسکاؤنٹ ملا یہ میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں یا کمپنی کو مجھے ادا کرنا ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال جو تھا ہمارا کہ نیو بورن بیبی جو ہوتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ اہل خانہ محبت کرنے والے افراد کچھ نہ کچھ معاوضہ دے دیتے ہیں یا کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے پوچھا۔ نابالغ بچوں کو جو تحائف دیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ فی زمانہ سمجھیے کہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور بہت ساری آراء فقہائے عصر کی اس میں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کچھ زیادہ ہی آسانی کی طرف گئے اور لیکن جب فی الواقع عرف کو اور گہرائی میں جا کر دیکھا جاتا ہے تو اس مسئلے کے تعلق سے کوئی ایک لگی بندی صورت نہیں بن سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کپڑے جو ہے وہ کس نے دیے۔ مثال کے طور پر باپ ہی لے کر آیا
اب باپ جو کپڑے لے کر آیا ہے نابالغ کے، تو وہ تو اس نابالغ کے ہی ہو جائیں گے جب تک کہ وہ نفی کی کوئی نیت اپنے سامنے نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ نیت کرتا ہے کہ میں لے رہا ہوں لیکن اس بچے کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر دفعہ نیت کرنی ہوگی میرے اپنی ملک میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں جی۔ تو کیونکہ وہ باپ نو ڈاؤٹ اس بچے کے لیے لے رہا ہوتا ہے، جب تک کوئی نفی کی نیت نہیں ہے تو اس وقت تک جب جیسے ہی باپ خریدے گا تو وہ بچے کی ملک ہو جائے گی، کیونکہ نابالغ کے لیے جو خریداری کی جائے باپ کا قبضہ نابالغ کا قبضہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت بنتی ہے، مختلف لوگوں نے دیے ہیں، اب لوگوں کے جو دینے کی صورت ہے تو اس میں روپے پیسے میں تو جیسا کہ سائل نے بیان کیا کہ مقدار دیکھ کر، مقدار ایک ایسا قرینہ ہے جس سے جو ہے وہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ بچے کو دینا مقصود ہے یا اس کے والدین کو دینا مقصود ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جو کپڑے ہیں، چھوٹے کپڑے، بیبی سوٹ وغیرہ، یہ یقینی طور پر جب جیسے بچہ بڑا ہوتا تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اور وہ جلدی جلدی چھوٹے ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں بھی دونوں ہی قرینے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کا مقصد کوئی اس بچے کو دینا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جو ہے ایک خوشی میں شامل ہونے کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں اور انہیں کوئی سے سروکار نہیں ہوتا ٹھیک کہ اس کے بعد جو بچہ آئے گا یہ پہنے یا نہ پہنے، وہ تو بس ایک مطلقاً ایک گفٹ لے آئے اٹھا کر، ٹھیک، بچے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ممکنہ پہلو ہے کہ نہیں یہ بچے ہی کی نیت ہے۔ اب یہ جو علمی باریکیاں ہیں، یہ علمی باریکیاں کسی حتمی نتیجے پر اس لیے نہیں پہنچتی کہ کوئی ایک قوم یا ایک کلچر یا ایک رواج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ٹھیک، میمنوں میں الگ رواج ہے، ٹھیک، پنجابیوں میں الگ رواج ہے، ٹھیک، اردو اسپیک میں الگ رواج ہے، ٹھیک، بلوچوں میں الگ ہوگا، پٹھانوں میں الگ ہوگا، سندھیوں میں الگ ہوگا، اور پھر ایک جو کمیونٹی ہے اس کے بھی مختلف جو قبائل ہیں ان میں الگ الگ طور طریقے اور رواج۔ اب مثال کے طور پر میمنوں کو لے لیں تو درجنوں جو ہے وہ اس میں جماعتیں ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں۔ اردو اسپیک میں بھی یہ صورتحال ہے۔ جی، احتیاط پر عمل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط کی صورت یہ ہے کہ جب بچے کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں تو والد جو ہے وہ اس وقت ان کی جو قیمت بنتی ہو، ظاہر بات ہے وہ تو ایک اب لنڈے کا مال بن گئے، جی، پرانے ہو گئے، جی، مطلب کہ یوز والے کپڑے کہلائیں گے، اس وقت جو قیمت بنتی ہو وہ بچے کے لیے ادا کر کے والد خرید لے، ٹھیک ہے، اور خریدنے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کا جو چاہے مصرف کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے آپ نے فرمایا خرید لے، یا پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان لے کر آئے ٹھیک ہے، تو پہلے سے ہی شرائط کروا لے کہ یہ بچے کے لیے ہیں یا والد کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ملکیت کس کی ہے سراحت کرا لے، شرائط کروا لے۔ ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا کہ خرید، مطلب پہنے کا تو بچہ ہی، جی، ملکیت جو ہے وہ کس کی جا رہی ہے اس کی شرائط کروا لے۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ خرید لے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت تو ہو جاتی ہے کم۔ مثال کے طور پہ ایک سوٹ بچے کے لیے لیا 1200 روپے کا، اب اس بچے نے استعمال کیا، اب جب اس نے ایک بار 2 بار یا 10 بار استعمال کر لیا تو اس کی قیمت انتہائی گھٹ جاتی ہے۔ جی جی، اب یا تو یہ ہو کہ وہ ایک ایک سوٹ لے کے مارکیٹ میں جایا جائے اور اس کی قیمت لگوائی جائے، یا اپنے اندازے سے غالب گمان کر کے اس کی قیمت کا تعین کر لے۔ مطلب پرانے کپڑے خریدنے والے تو محلے میں بھی آ جاتے ہیں، جی، برتن لے کر آئے ہوتے ہیں کہ جی پرانے کپڑے دے دو برتن لے لو۔ جی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیالے مل جاتے ہیں ان کے جی، بدلے۔ تو اب جو بھی اس طرح کے کپڑوں کا ریٹ آئے گا ٹھیک، وہی ریٹ کہلائے گا۔ ٹھیک۔ اس سے دوسرا سوال تھا ہمارا، گجرات سے مارکیٹنگ کرتے ہیں، انہیں ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، یعنی ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے، اور ان کو جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ اور ہوٹل کا خرچہ ملتا ہے۔ اب جو کمپنی ان کو ایک مطلب تعین کر کے دے رہی ہے کہ اتنے ہیں، اگر اس سے کم میں مل جاتا ہے، اس سے کم خرچ ہوتا ہے، کمپنی سے کتنے لیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین، حلال واضح ہے، ٹھیک، ان الحرام بین، حرام واضح ہے۔ پھر فرمایا
ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ٹھیک، جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان سے بھی دور رہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو ٹی ڈی اے کا معاملہ ہے اس میں بھی دو ممکنہ پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کمپنی کا مقصد ہے کہ ایک الاؤنس ان کو دینا ہے جناب، ٹھیک ہے، الاؤنس فکس کر دیا اس میں، الاؤنس فکس ہے، یہ زیادہ پیسے خرچ کریں یا کم کریں کمپنی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بطور الاؤنس دیا جاتا ہے تو ان کے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ مراد مثال کے طور پر بچا لیتے ہیں تو ان کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس بچانے میں بھی پہلے تو یہ تعین ہو نا کمپنی کس طور پر دے رہی ہے، ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی اس نظریے کے تحت دیتی ہے کہ پیسے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس میں سے جو بچ جائیں گے وہ واپس لوٹانے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ صورتیں ہو گئی۔ صحیح، بالفرض کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہماری کمپنی میں تو پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے جناب کہ جی کمپنی نے بطور الاؤنس ہمیں دیے ہیں اور وہ صراحت کر دیتی ہے کہ واپس لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، 2-4-5 روپے یا 200-400 روپے بچ جائیں تو وہ آپ کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک کمپنی نے ایک آؤٹ ڈور کے لیے بندہ بھیجا، ٹھیک ہے، یہ رکشے کا کرایہ پکڑو اور جلدی چلے جاؤ، صحیح، اب بولے کہ رکشہ والا تو لے گا 400 روپے، میں کیوں نہ بس میں بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، اب اس کے بس میں بیٹھنے سے کیا ہوگا، جس مقصد کے لیے کمپنی نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے اسے رکشے میں بھیجا ہے، ٹھیک، اب وہ رکشے میں جانے کے بجائے بس میں بیٹھے گا تو اس کمپنی کا نقصان ہے، ٹھیک، اس کے کام کا نقصان ہے، اس کا جو وقت زیادہ لگا اس کا نقصان ہے، جو چیز وقت پر منگوانی ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اس کا نقصان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو بالکل وقت پر لے آتا ہوں، تو جو خواری ہوگی اور دھکے لگیں گے اور اس کے بعد جو بقیہ ٹائم ہے اس میں بندہ فریش نہیں رہے گا تو یہ بھی کمپنی کا پیس آف نقصان ہے، مائنڈ غارت ہو جاتا ہے، بالکل، تو وہ تو یہ بھی کمپنی کا نقصان ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کی چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ جی ایک جہت دیکھ کے فیصلہ کر لیا اور اس کے آگے کی جہتیں نہیں دیکھی، تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو صورتیں کی ہیں، اب یہ خود فیصلہ کریں گے ان کی کمپنی میں کیا رواج ہے کیا معمول ہے، اسی کے مطابق یہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو کچھ سوالات ہمارے پاس اور ہیں، کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد جنید ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے، ایک شخص اپنی زمین کھیتی باڑی کے لیے کسی کو ساتھ دیتا ہے کہ بھئی ہم یہ گندم جو اگائیں گے یہ ساتھ اگائیں گے، تو اس کا جو نفع ہوگا وہ آدھا کریں گے، لیکن جب فصل اتر جاتی ہے تو جس نے اپنی زمین کھیتی باڑی کے لیے دی تھی اس نے پہلے طے نہیں کیا تھا کہ بھئی اس کا میں فصل اترنے کے بعد کرایہ الگ سے لوں گا، تو اب فصل اترنے کے بعد جب وہ فصل اتر گئی ہے اب وہ یہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، تو جو اس کے ساتھ جس نے کھیتی باڑی کی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ پہلے تو طے نہیں کیا تھا کہ یہ جو زمین آپ کی ہے آپ اس کا بھی کرایہ الگ سے لیں گے، تو اب اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اس کو اس کا کرایہ زمین کا الگ سے دینا پڑے گا یا اس کا یہ مطالبہ ناجائز ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، جنید بھائی آپ کو جواب دیتے ہیں، اگلی کال عرض کر دوں، پہلے دیکھیں اس معاملے کو سلجھانے کے لیے دوسرے فریق کی بھی بات سننی پڑے گی، دو فریقین کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، صرف ان کی بات سن کے تو نہیں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا فریق کیا کہتا ہے، کس اس پر معاہدہ ہوا تھا، تو ان کی بات سننے کے بعد ہی پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے، فی الوقت تو نہیں بتایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو دو کالز اور دے دیجیے گا ہمیں۔ وقاص علی نام ہے میرا، میٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مجھ سے یہ سوال ہے، میں کیبل آپریٹر میں کام کر رہا ہے، کیبل کا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے آپ کو بتاتے ہیں، پھر جواب لکھے اس کا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک اور کال دے دیجیے گا۔ شامل اتاری عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی ڈپازٹ جب ہم جمع کراتے ہیں، کچھ ہم رینٹ گھر وغیرہ لیتے ہیں رینٹ پر، تو سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرایا جاتا ہے، تو دو طریقے ہیں، چیک کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کیش کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ تو چیک کی صورت میں اگر ہم دیں گے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہمیں دینی ہوگی، اور
रेंट जो हम देते हैं तो यहाँ पर एडवांस में रेंट दिया जाता है 3-3 महीनों का। पूरे साल की इस तरीके से तरकीब बन जाती है कि 3-3 जो है माह के 4 चेक दिए जाते हैं। तो इन चेक्स पर ज़कात किस तरीके से अदा की जाएगी? जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, एक और कॉल दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फारूक कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से सवाल मेरा यह है कि आजकल के फैशन में मैंने देखा कि लड़के लड़कियों की तरह बाल बड़े करते हैं और पीछे रिबन लगाते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या वजाहत है? ठीक है जी, जवाब देते हैं आपको भी। वैसे डायरेक्टली तो हमारे अहकाम तिजारत का जो फॉर्मेट है उससे मुतालिक नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब इंशाअल्लाह से लेते हैं। मुफ्ती साहब, पहला सवाल था, आपसे पूछ रहे हैं कि केबिल का काम ठीक है या नहीं है, आप बता दें। केबिल जो भी चलाता है उसका बुनियादी तौर पर काम है, जो लोगों ने डिमांड करनी है वो तमाम के तमाम चैनल लगा कर देना जी। वो गानों के चैनल हो, फिल्मों के चैनल हो, अंग्रेजी चैनल हो, सभी देना पड़ेगा, हिंदी चैनल हो, किसी भी तरह के चैनल हो, जो लोगों ने डिमांड करनी है वो देना है। बल्कि लोगों की डिमांड तो शायद बाद में आती हो, पहले खुद ये तमाम करते होंगे सारा और फिर इसकी तशहीर करते होंगे कि हमारे केबल पर इतने चैनल हैं और इतने नहीं हैं। तो देखिए, अगर तो ऐसा हो कि उस पर जायज़ ही चैनल हो, ठीक, जैसे मदरी चैनल है, ठीक, कितने ऐसे लोग मिलेंगे आपको इस माशरे में जो ये कहेंगे कि जी सिर्फ हमें एक चैनल चाहिए और नहीं चाहिए, ठीक, गिने चुने मिलेंगे, ठीक। तो केबल वालों का जो बुनियादी काम है वो है तमाम के तमाम चैनल फराहम करना, ठीक। यहाँ तक कि अगर लोग फ़ोन करेंगे कि फला चैनल नहीं आ रहा, फला फिल्म हमने देखनी है, तो ये लगा कर देंगे। तो चूँकि इनके काम में वो चैनल शामिल हैं जिनमें फहाशी आती हैं, उरियानी आती है, नीम उरिया डांस के चैनल हैं, गुनाहों भरे चैनल हैं, तो इस काम की मावनत के ये मुर्तकिब हैं। ना तो इनकी रोज़ी हलाल है और ना ही इनका ये काम जायज़ है। ठीक है मुफ्ती। अब दूसरे थे हमारे साथ शामिल भाई यूएई से कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं, चेक की सूरत में भी कराते हैं और कैश की सूरत में भी, 3-3 माह के चेक दे देते हैं एडवांस में। दो सवाल थे इनके। पहला सवाल तो ये था कि इन्होंने बयाना दिया है, ठीक है, बल्कि ये समझिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाए, एडवांस कहलाता है, एडवांस दिया है, ठीक। तो उस एडवांस के अंदर असल जो मालिक है उसकी मिल्कियत बरकरार रहती है, ठीक। अगर तो चेक कैश भी कर लिया है उसने तो यूँ समझें कि वाक़यात या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया कम से कम, तो वाक़यातन उसके पास चला भी गया है, ठीक है, तब भी इनका ही है, काबिल वापसी है, ठीक। उसकी ज़कात जो है वो निकालनी है, ठीक। इतनी गुंजाइश है कि जो रकम किसी और के पास हो तो जब वो मिलेगी उस वक्त उस पर वाजिब होगी, लेकिन पिछले सालों की भी वाजिब होगी, ठीक है। फौरी देना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, उस रकम के लिए फौरी अदायगी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी सूरत ये थी कि ये एडवांस चेक दे देते हैं, ठीक है, 3-3 महीनों के बतौर किराए में। तो फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब हिदाया के अंदर है कि किराया निकालने की 3 सूरतें होती हैं, ठीक है। एक ये है कि कोई पेशगी ही किराया मुकर्रर कर ले, ठीक है, तो मालिक को इस बात का इस्तेहकाक है कि वो पेशगी किराया वसूल करे, ठीक है। जब वो पेशगी किराया वसूल करेगा तो वो मालिक बन जाएगा, ठीक है, ये मालिक नहीं रहेंगे उस रकम के, ठीक है। तो जो पेशगी किराए में चेक दे दिया और वो रकम उनके अकाउंट में चली गई, ठीक, अब ये उसके मालिक नहीं है, ठीक है, ये खुद उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे। सही है। किराया निकालने की दूसरी सूरत ये होती है कि मतलब मुद्दत पूरी होने के बाद किराया दिया जाए, और तीसरी सूरत ये होती है कि जितना इतना काम होता है उतना उतनी देते गए। तो बहरहाल जो सूरत इनकी है उसमें इन्होंने जब चेक दे दिए और वो अकाउंट से चले भी गए हैं वो अमाउंट, तो अब वो रकम इनकी नहीं रही, उस पर इनको ज़कात नहीं देनी। ठीक है मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल था हमारा, फारूक भाई थे ये कि फैशन में लड़के जो है बाल बड़े करते हैं और रिबन्स बांधते हैं और ऐसी चीज़ें जो लड़कियों की या
इस्लामी बहनों की अलामत है, उनको मतलब अपने ऊपर नाफिज करते हैं, तो इसके बारे में अहादीस मुबारका में है कि लानत फरमाई गई ऐसी औरतों पर जो मर्दाना वज़ाक़ता इख्तियार करें और ऐसे मर्दों पर जो जनाना वज़ाक़ता इख्तियार करें। तो इस तरह की पोनियाँ बांधना और बाल इतने बढ़ाना ये जनाना मुशाबहत है जो कि नाजायज़ और गुनाह का काम है। ठीक है, एक कॉल और ले लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौधरी फकीर मुजफ्फराबाद से कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं गाड़ियों का लेन देन करता हूँ, तो क्या गाड़ी बंदा लेके आगे फरोख्त करता है तो उसमें जो प्रॉफिट बंदा रखता है तो क्या वो जायज है या नाजायज है? बंदा बेच के पैसे दूसरे को देता है अपने तौर पे। पहली बात तो ये है कि ये सवाल कुछ मुबहम है। ठीक है, मुबहम इसलिए है कि मिसाल के तौर पे इन्होंने गाड़ी बतौर ब्रोकर खरीदी 5 लाख की और मालिक को शो किया कि मैंने 6 लाख की खरीदी है, ये तो नाजायज़ है। ठीक है। एक ये है कि इन्होंने अपनी कमीशन मुकर्रर कर ली कि भाई जो भी सौदा हम करवाएंगे हम उस पर 5,000 रुपये कमीशन लेंगे या 10,000 रुपये कमीशन लेंगे, ये सूरत जायज़ है। ठीक, तो जिसको ब्रोकरी या कमीशन कहते हैं वो जायज़ है। और अगर बंदा जिसको मार्केट में या कराची के मार्केट में टॉप रखना कहते हैं कि चीज़ खरीदी, मतलब कि ये बीच का आदमी है, बीच का आदमी होने के बावजूद किसी एक फरीक को कम कीमत बताकर किसी एक को ज़्यादा कीमत बताकर बीच के पैसे भी साइड में जेब में रख ले जी, ये ब्रोकरी नहीं है, ना ये कमीशन है, ये तो खयानत है। तो ये 2 अलग अलग सूरतें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग सूरतें मुफ्ती साहब ने डिफाइन कर दी हैं। अब आपके सवाल का ताल्लुक जिस सूरत से हो उसको इख्तियार कर लीजिए और उसकी रहनुमाई जो जायज़ सूरत है उसको इख्तियार कीजिए। जी, जो जायज़ सूरत है उसको इख्तियार कीजिए और अगर नाजायज़ सूरत पाई जा रही है तो उसको छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देखता हूँ तुझको आसता तेरे हबीब का, देखता हूँ तुझको आसता तेरे हबीब का।